اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده صدق اللہ العظیم۔ ابواب البر میں سے 29ویں بر کا تذکرہ ہے، اور 29ویں بر کیا ہے؟ اور وہ ہے رضاعت، دودھ پلانے کا مسئلہ، کہ دودھ کب تک پلایا جائے، یا رضاعت کب تک ثابت ہو سکتی ہے، اور کب تک دودھ پلا دینا چاہیے، اور دودھ پلانا کس کا فرض ہے اور کس کا ذمہ ہے، اسی بارے میں فرمایا والوالدات، مائیں جمع ہے، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو۔ بھئی اگر اولاد شوہر کی ہے تو بیوی کی بھی ہے نا، وہ باپ ہے تو یہ اس کی ماں ہے۔ اگر باپ کی طرف ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچہ اٹھائے، کپڑے شپڑے، خیالداری، دوائی اور سارے اخراجات ہیں اس پر، تو ماں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے، اس کو دودھ پلائے۔ تو اس لیے فرمایا والوالدات، والدات پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے، عائد ہوتی ہے، وہ ماؤں پر یرضعن، کہ یہ کیا کریں، دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، کب تک؟ حولین کاملین، حول سال کو کہتے ہیں، اور حولین اس کا تثنیہ ہے، 2 سال، کاملین مکمل 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہے۔ لیکن یہ کب تک؟ لمن ارادہ ان یتم الرضاعہ، ان لوگوں کے لیے کہ ارادہ چاہے، اس شخص کے لیے کہ اگر وہ چاہتا ہے ان یتم الرضاعہ، کہ رضاعت پوری کر دینی چاہیے، کہ بھئی ہم نے اپنے بچے کی رضاعت پوری کر دینی ہے، دودھ مکمل پلا دینا ہے اس کو، تو 2 سال تک وہ دودھ پلاتے رہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی احادیث سے اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے فقہ حنفی میں کہ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے تو پلا سکتی ہے، یعنی کم از کم 2 سال ہے، اگر 2 سال کے بعد بھی پلائے 2.5 سال تک تو پلا سکتی ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں رضاعت کا جو مسئلہ ہے نا، کہ اگر کسی غیر عورت نے کسی اور بچے کو دودھ پلایا تو یہ بچہ اس کا اپنا بچہ بن جائے گا، کیونکہ دودھ پلایا، تو یہ دونوں جوڑے یعنی میاں اور بیوی اس بچے کے ماں باپ بن جائیں گی، رضاعت ثابت ہو گئی نا، دودھ پلایا گیا، وہ ان دونوں کا بچہ ہے۔ اور کل کو ان کی کوئی بچی ہو جاتی ہے، وہ بچہ اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے، یہ رضاعت ہے۔ لیکن یہ رضاعت کب ثابت ہوتی ہے وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن رضاعت کب تک ثابت ہے؟ 2.5 سال تک۔ اس لیے فقہ حنفی والے کہتے ہیں کہ اگر 2.5 سال تک ایک عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو پھر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ 2.5 سال سے بڑا ہے، 2.5 سال سے بڑا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، کچھ لوگ عورتوں کی تو عادت ہوتی ہے وہ پلاتی رہتی ہیں دودھ، تو لہٰذا اگر کسی بڑے بچے کو کوئی عورت دودھ پلاتی ہے تو اس میں رضاعت ثابت نہیں ہوتی، ایک آخری لاسٹ اس کی کیا ہے؟ 2.5 سال ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو رضاعت میں دودھ پلائیں 2 سال اور 2.5 سال تک۔ آگے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ، باپوں پر، بچوں والوں پر، یعنی باپ ہے یا اس باپ کا بچے کا وارث ہے، ان پر لہو اس بچے کے لیے رزقہن، کہ اس کو کھانا کھلائے۔ کھانا دیکھو، دودھ پلانا کس کا ذمہ ہوا؟ ماں کا۔ اب رزق کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ ہے، کھلائے پلائے، وہ کسوتہن، لباس پہنائے، لباس پہنانا یہ بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے۔ کھلانا پلانا اس کی ہے، رہائش باپ کی ہے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ باپ دے دے، ٹھیک ہے۔ ہاں ابھی مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی جناب دیکھیں یہاں 2 باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں میاں بیوی ہے، بچہ ہو گیا تو اب تو ایک تو بیوی یہ ہے، ایک ماں یہ ہوتی ہے،
دوسری ماں یہ ہے کہ اس کو طلاق مل گئی، بچہ ہے چھوٹا سا اس کے ساتھ، اب کیا کرے؟ اس کا دیکھو ابھی عدت میں عدت ابھی پوری نہیں ہوئی، طلاق مل چکی ہے اس کو، تو ابھی بھی یہی حکم ہے، ابھی بھی اس کا حق ہے، اس پر فرض ہے اس عورت پر کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہے، کیونکہ شوہر کھلائے گا پلائے گا دونوں کا خرچہ برداشت کرے گا، رہائش بھی دے گا، کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، پہنائے گا بھی، ٹھیک ہے یہ اچھا۔ اب تیسری ماں کون سی ہے؟ تیسری ماں وہ ہے کہ اس کو طلاق تو مل گئی ہے لیکن عدت بھی پوری ہو گئی ہے، اب وہ اپنے میکے چلی گئی ہے، جا چکی یہاں سے، اب یہ ہے کہ اس بچے کو دودھ پلانا شوہر کا، اس ماں کا فرض نہیں ہے، اگر وہ نہ پلانا چاہے تو نہیں پلا سکتی، ٹھیک ہے۔ ہاں ویسے اس کی اولادیں پلانا چاہے تو الگ بات ہے، اس لیے اب اس پر ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت اس پر ٹھیک ٹھاک وہ مطالبہ کر سکتی ہے کہ بھئی مجھے منتھلی اتنے پیسے دو گے تو میں تمہارے بچے کو دودھ پلاؤں گی، نہیں تو نہیں، ہاں اس صورت میں۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معروف کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، کوئی بچے کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ دی جائے، اس لیے فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہ دی جائے نفس کسی شخص کو الا وسعها، اس کی گنجائش کے مطابق، ہاں اس کی گنجائش کے مطابق اس کو تکلیف دو، اس سے بڑھ کر نہ دو۔ تو آگے اس کی مکمل تفصیل اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدها، ضرر نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے والدۃ کسی ماں کو بولدها، اس کے بچے کی وجہ سے، اس کے بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ دی جائے کہ تو کون ہوتی ہے دودھ نہ پلانے، پلا دو اس کو، ٹھیک ہے بھئی تو نے طلاق دی ہوئی ہے اس کو، اب وہ اپنے میکے جا چکی ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو زبردستی کرنے والا؟ تو تکلیف نہ دی جائے، اگر وہ مطالبہ کرتی ہے کرنا اس کا حق ہے۔ اسی طرح ولا مولود لہ بولدہ، نہ کسی باپ کو تکلیف دی جائے لہو اس بچے کی وجہ سے بولدہ، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اس باپ کو تکلیف نہ دی جائے کہ جناب باپ غریب ہے اور اس سے ڈیمانڈ آ رہی کہ مہینے کے 1,00,000 روپے دے دو، کہاں سے لا کے دے دے؟ اس کو اس کی حیثیت کے مطابق اس سے خرچہ لے لو، خرچہ زیادہ لوگے تو یہ اس پر ظلم ہے، تو نہ باپ پر ظلم کرو بچے کی وجہ سے، نہ بچے کی وجہ سے ماں پر ظلم کرو، دونوں صحیح نہیں ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اسی طرح ورثاء پر، مثال کے طور پر جناب بچہ پیدا ہو گیا، شوہر مر گیا ہے، جب شوہر مر گیا ہے اب اس کی عدت بھی بیچاری کی پوری ہو گئی ہے، وہ اپنے میکے چلی گئی ہے، اب جناب وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بھائی اپنا بچہ تو تم لوگوں کا ہے تو لہٰذا اس کا خرچہ بھیج دیا کرو، اور وہ ڈھیٹے ہیں کہ بھائی تمہارا بھی تو بچہ ہے، بھائی تو اس کا بچہ ہے تو ٹھیک ہے، تو خرچہ تو تم لوگوں پر، ورثہ تو تم ہو، تو اس لیے وعلی الوارث مثل ذلک، اسی طرح ورثاء پر بھی اس بچے کا خرچہ ہے، کھانا کھلانا پلانا کپڑے پہنانا اور اس بیوی کا خرچہ دے دینا، ٹھیک ہے یہ ضروری ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، ہاں فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ دونوں میاں بیوی چاہیں، میاں بیوی ہیں آپس میں، بچہ ہے، بچہ جناب بڑا ہو گیا، اب 1.5 سال کا ہو گیا تو وہ دودھ پی رہا ہے، اب 2 سال ابھی تک پورے نہیں ہوئے، تو فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ میاں بیوی دونوں چاہیں فصالہ، دودھ چھڑانا، دودھ چھڑانا چاہیں بچے کو کہ بھئی اب ماشاءاللہ صحت اچھی ہے اس کی، دودھ چھڑا لیتے، ٹھیک ہے، دونوں اگر چاہتے ہیں، دونوں کی مشاورت ہو رہی بس ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر بیوی کا دودھ نقصان دہ ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ جراثیم وغیرہ، تو پھر شوہر پر بیوی پر ظلم نہیں کر سکتا، جبر نہیں کر سکتا، نہیں تم ضرور دودھ پلاؤ، بھائی دودھ کیسے پلائے اس کو، یا اس کے چھاتی میں دودھ ہی نہیں ہے، وہ زبردستی کر رہا ہے شوہر، دودھ پلاؤ، کہاں سے دودھ پلائے، تم اس کو دو نا، تو خود اس کو پہلے دودھ پلاؤ، اس کے لیے روزانہ مقرر کرو 1 کلو صبح 1 کلو شام دے دو، پھر بیوی کو دودھ پلاتے رہو، اچھی خوراک دے دو تاکہ اس میں دودھ آئے، تو یہ کر لو نا، خود تو دیتا کچھ نہیں اور زبردستی کرتا ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ اس کا دودھ برابر ہے پھر نہیں دیتی ہے تو پھر تو مجرمہ ہے وہ، تو اس لیے فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَا، اگر میاں بیوی دونوں چاہیں فصالاً، دودھ چھڑانا، عن تراضٍ، رضامندی کے ساتھ، منہما، دونوں کی رضامندی ہو رہی ہے کہ بچہ ماشاءاللہ صحت مند، بس ٹھیک ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں، وتشاور، مشاورت ہو رہی ہے آپس میں، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کسی بھی وجہ سے اگر وہ دودھ چھڑانا چاہے 2 سال سے پہلے، لیکن رضامندی دونوں کی اس میں شرط ہے، تو فلا جناح علیہما، پھر کوئی گناہ نہیں ہے،
تو اس لیے فرمایا کہ فلا جناح علیہما، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب دونوں میاں بیوی راضی ہیں کہ بچے کیا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے دونوں کی مشاورت ہو گئی، دونوں راضی ہیں، تو پھر دونوں پہ گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہو، وَإِنْ اور اگر، ارد ارادہ کرو یعنی چاہو، تم اگر تم لوگ چاہو، ان تسترضعوا اولادکم کہ تم رضاعت میں دو اولاد اپنے۔ یہاں ایک اور حکم، یہ 30واں حکم ہے ابواب البر میں سے 30واں حکم۔ 30واں حکم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناب اگر میاں بیوی چاہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، اس بچے کو دودھ پلائے گی کوئی اور عورت، جیسے عربوں میں رواج تھا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، ان کی والدہ مبارکہ کون ہے؟ حضرت آمنہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اصلی جو جسمانی ماں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ ہے، لیکن دودھ پلانے والی کون ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا خوش قسمت تھی! تو وہ خط لمبا قصہ ہے، تو دودھ تو انہوں نے پلا دیا، تو یہ تو جائز ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہو، میاں بیوی اگر تم دونوں چاہو، ان تسترضعوا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اولادکم تسترضعوا رضاعت کرو، دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو کسی اور سے، تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ٹھیک ہے، پلا دو، کوئی اور عورتوں کو لگاؤ، وہ تمہارے گھر میں رہے، یا بچے کو اٹھا کے اپنے گھر لے جائے، وہاں اس کی خدمت کرے، بچے کو نہلائے، بچے سے پیار کرے، بچے کو دودھ پلائے، اس کو ٹھیک ٹھاک خرچہ دے دو، مطلب جو آپس میں مل بیٹھ کے بھائی اس کا مہینے کا اتنا خرچہ ہم دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اذا جب سلمتم تم معاہدہ کر چکے ہو، مقرر کر چکے، ما آتیتم جو تم دینا چاہتے ہو، تم دینا چاہتے ہو جو بھی تم نے مقرر کر لیا ہے وہ دینا چاہتے ہو، بالمعروف نیکی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کسی کو کہو، عورت سے کہو کہ بھئی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے تو لہٰذا تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور وہ جو ہماری جو فصل کٹے گی یا باغ آ جائے گا پھر اس میں ہم آپ کو دے دیں گے، کچھ 1,00,000 روپے دے دیں گے 2 سال کے لیے، 2,00,000 روپے دے دیں گے یا 3,00,000، ابھی آپ کو، اور جناب وہ موقع آ گیا پھر بہانہ کرو کہ اس دفعہ تھوڑا نقصان ہو گیا، اگلی بار آپ کو دے دیں گے۔ وہ بچہ کے 2 سال پورے ہو گئے، بچے کو تم خود دوبارہ لے آئے اور اس کو کچھ نہیں دیا یا دیا بھی کچھ، یہ تو فراڈ ہے، تو دھوکہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من غشانا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہمیں سے نہیں ہے، دھوکہ بازی نہ کرو۔ اس کے لیے بھی فرمایا اذا سلمتم، جب تم مقرر کر چکے ہو، ما آتیتم جو کچھ تم دینا چاہتے ہو ان کو، بالمعروف نیکی کے ساتھ، وہی تو مقرر کیا ہے وہ دے دو اس کو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، فراڈ نہ کرو، دھوکہ نہ کرو۔ آج تو اللہ معاف فرمائے ہمارے مسلمان تو نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، اگلے کو نقصان دینا کسی بھی سطح پر، یہ تو ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوائیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، مسالہ جات میں ملاوٹ کرتے ہیں، سبزیوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، گوشت میں ملاوٹ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر۔ کچھ نہیں ملے گا ہمیں قیامت کے دن، جہنم۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے، توبہ نہیں کریں گے، اپنی اصلاح نہیں کریں گے، جہنم پکی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اللہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، دھوکہ نہ دو کسی کو۔ جو معاہدہ کر چکے ہو بچے کے لیے، اپنے دوسری عورت کو بچے سے دودھ پلوا رہے ہو تو اس کو مکمل دو، بلکہ اور دے دو، اور بھی تحفے تحائف دے دیا کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، کہ یقیناً اللہ پاک بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، پوری کائنات اللہ کے سامنے ایسے جیسے یہ ہتھیلی ہے، تو لہٰذا تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ اللہ تمہارے دل کے راز کو بھی جانتا ہے، تمہارے توہمات اور خیالات کو بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تم دنیا میں لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، لہٰذا اللہ کے پاس جانا پڑے گا اور اللہ تم سے پوچھے گا، پھر کیا جواب دو گے؟ اس لیے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان رکھو، ان اللہ بما تعملون علیم، بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
احکامات الہیہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔